الغیب صدق اللہ العظیم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صدر محفل جان محفل جناب پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عرس پاک کی بڑی سہانی روحانی وجدانی لاسانی محفل پاک اس جنگل بیابان میں انعقاد پذیر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ لیٹ ہوا تو میں نے خیال کیا کہ ایسے مقام جو دشوار گزار راستے کے بعد ملتے ہوں وہاں صرف حاضری کا ہو جانا بھی عین ممکن ہے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ خطاب کا جہاں تک تعلق ہے، ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بڑا خوبصورت خطاب ہو رہا تھا۔ نعت خوان حضرات اپنے خوبصورت آوازوں میں خوبصورت بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ دعا تک جاری رہے گا۔ اللہ کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس بڑے ہی پیارے پروگرام میں حقیقت ایمان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آیت بھی وہ میں نے پڑھی اور بلکہ میں نے آخری حصے پر اکتفا کر لیا، الذین یؤمنون بالغیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس محفل میں اگر آج ایمان کی حقیقت میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، میدان حشر میں بھی کامیابی۔ پہلی اور بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو ذرا متوجہ کرنے کے لیے، اس خدا کی خدائی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ سونا زیادہ قیمتی ہے، چاندی زیادہ قیمتی ہے، جواہرات زیادہ قیمتی ہیں۔ سید کی محفل میں بیٹھے ہو اور جس کا عرس ہے وہ بھی سید، جس کی صدارت میں بھی وہ بھی سید۔ اور مجھے بڑی ایک بات سے خوشی ہوئی، ایک بندہ آیا تو شاہ صاحب نے مجھے بتایا یہ چرسی تھا، یہ نشئی تھا، ہم نے اس کا وہ نشہ ختم کر دیا۔ میرے دل میں فوراً ایک جملہ آیا، وہ نشہ تو ختم کر دیا پر عشق خدا اور عشق رسول کا نشہ چڑھا دیا۔ ایمان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس خدا کی خدائی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ سونے کی زیادہ قیمت ہے، چاندی کی زیادہ قیمت ہے، جواہرات کی زیادہ قیمت ہے، موتیوں کی زیادہ قیمت ہے؟ نانا میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی پوری خدائی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمارے سینہ میں پیدا فرمایا ہوا ہے۔ بولو سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو، سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ اس پہاڑ میں، جنگل میں، اس مقام پر، سروٹا شریف میں آستانے پر بیٹھ کر اس حقیقت کا اظہار کر رہے ہو، اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے اور اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس پر میں قرآن سے ثبوت پیش کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں، میں ایک آیت پیش کروں گا۔
قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ جو ایمان سے خالی گیا کیا تمنا کرے گا؟ جب عذاب الہی دیکھے گا، دوزخ کی آگ کو دیکھے گا، دوزخ کی آگ کے شعلے دیکھے گا، وہ تمنا کرے گا کاش لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ من سوء عذاب یوم القیامہ۔ وہ تمنا کرے گا کاش یہ زمین سونے کی بھری ہوئی ہو، اس جیسی ایک اور زمین ہو، اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے مجھے کہا جائے یہ دونوں زمینیں دے کر جو سونے کی بھری ہوئی ہیں اپنی جان بچا لے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آواز آئے گی نا ما تقبل منہم، یہ سونے کی بھری ہوئی زمین ہو، اس جیسی ایک اور زمین ہو، قبول نہیں ہوگی۔ آواز آئے گی آج تیرے پاس ایمان ہوتا دوزخ سے بچ جاتا، ایمان نہیں ہے، اب دوزخ سے بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمین سونے کی بھری ہوئی ہو، اس جیسی ایک اور زمین ہو، اس کے باوجود بندہ اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، ایمان ہو تو چھٹکارا حاصل ہوگا، ایمان کے بغیر چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس پر میں ایک واقعہ بھی پیش کروں تاکہ یہی حقیقت ذرا اور واضح ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عیسائی آیا، اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے مسلمان عبادت کرتے ہیں انہیں وسوسے آتے؟ فرمایا آتے۔ اس نے کہا ہم عیسائی جب عبادت کرتے ہیں ہمیں وسوسے نہیں آتے۔ فرمایا مطلب؟ اس نے کہا مطلب واضح ہو گیا کہ اسلام کے مقابلے میں عیسائی مذہب بہتر ہے، کہ اگر کوئی بندہ عیسائی ہو جائے عبادت کرے اسے وسوسہ نہیں آتا، اور مسلمان عبادت کرے وسوسے آتے، تو پھر عیسائی مذہب بہتر ہوا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ مسجد کے سین میں میرا یار غار بیٹھا ہوا ہے، میرا رفیق بیٹھا ہوا ہے، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، بدر کا ساتھی، عہد کا ساتھی، ثانی اسلام بیٹھا ہے، ان پکڑو۔ یہ الٹی سمجھ ہے، جواب آتا تھا پھر صدیق اکبر کے پاس کیوں بھیجا؟ اس لیے فرمایا وہ عیسائی تجھے اپنے علم پہ ناز ہے اور مجھے ابو بکر صدیق پہ ناز ہے۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا، وہی سوال دہرایا وسوسے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ فرمایا آتے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تو میرے ایک سوال کا جواب دے، یہ بتا ایک چور ہو، دو کمرے ہوں، ایک بالکل خالی پڑا ہوا ہو، ایک میں سونا چاندی بھرا ہوا ہو، چور چوری کے لیے جائے کدھر جائے گا؟ اس نے کہا اگر اس کو پتا ہے تو خالی مکان میں نہیں جائے گا، جو سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے ادھر جائے گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا سب سے بڑا چور شیطان ابلیس ہے، وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، تمہارے سینہ ایمان سے خالی ہیں، ہمیں دیکھتا ہے ہمارے سینوں میں ایمان کی دولت بھری ہوئی ہے، اور تمہارے پاس کیا لینے چاہے وسوسے ڈالنے کے لیے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، ایمان ہے کیا؟ What is the ایمان؟ مل ایمان، ایمان ہے کیا؟ یہ تو ایمان کی قیمت آپ نے سنی نا۔ ایمان ہے کیا؟ عرس کی محفلوں میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، میرا لنگر کھانا مقصد نہیں ہوتا، وہ بھی باعث برکت ہے۔ میرا ایمان ہے جو لنگر کھاتا ہے اللہ اس کی بھی دل کی بیماریاں دور فرماتا ہے، لیکن ایک مقصد لے کر آؤ، مقصد لے کر جاؤ، حاصل کرنے کے لیے آؤ، حاصل کر کے جاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ما حقیقت الایمان، What is the definition of the ایمان؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں،
میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں بھی آئے۔ ویسے تو میں مدرس قسم کا آدمی ہوں، مدرس قسم کا آدمی تو ایک چیز کے کئی نکات نکال لیتا ہے، لیکن میں ایمان کی وہ تعریف بتانے لگا ہوں جو شرح عقائد میں لکھی ہے۔ ویسے آج ہی بیضاوی کے اندر بھی میں نے اس کا مطالعہ کیا، تقریباً ملتا جلتا ہی مقصد ہے۔ الایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو میں نے عربی پڑھی نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان مدینے والے کی پہچان کا نام ہے۔ بولو ایمان